بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی رعایا میں ایک شخص تھا جس کا نام نصر الدین تھا۔ اس نے جائیداد کے پیچھے اپنے چچا کا قتل کر ڈالا تھا، جس وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سزا کے طور پر پھانسی کی سزا سنائی تھی۔ وہ اس سزا کے بعد بہت چٹپٹایا تھا۔ اس نے اس بات سے انکار کیا تھا کہ اس کو پھانسی نہیں دی جائے، لیکن اس کی بات کو رد کر دیا گیا تھا کیونکہ وہ ایک قاتل تھا اور قاتل کی سزا ہمیشہ سے ہی پھانسی ہوتی ہے۔ جبکہ وہ آدمی اپنی سزا سننے کے بعد مسکرا رہا تھا، جبکہ پھانسی ملنے کے بعد تو لوگ یکدم ہی خاموش ہو جاتے ہیں یا پھر ان کی حالت دوہری ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسی کوئی بھی خاصیت اس شخص میں بالکل پائی نہیں جا رہی تھی۔ اس انسان کو کال کوٹری میں بیچ دیا گیا تھا۔ 2 دن بعد اس کی پھانسی تھی اور اس چیز کا سب لوگوں کو ہی انتظار تھا، کیونکہ یہ خبر پوری رعایا میں آگ کی طرح پھیلی تھی کہ ایک بھتیجے نے جائیداد کے پیچھے اپنے چچا کا قتل کر ڈالا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس پھانسی کو لے کر تھوڑا پریشان تھے، کیونکہ اس انسان کا چہرہ ان کی آنکھوں کے سامنے بار بار آ رہا تھا۔ وہ اپنی سزا سننے کے بعد کس طریقے سے مسکرا رہا تھا۔ اچھے سے اچھا انسان بھی موت کی خبر سے خوفزدہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ شخص بالکل اپنی موت کی خبر سننے کے بعد گھبرایا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ 2 دن بعد پھانسی مقرر کی گئی تھی اور پوری رعایا کے سامنے اس کو پھانسی دی جانی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس میدان میں موجود تھے اور اپنی نشست پر براجمان ہو کر اس منظر کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ جلاد اس آدمی کے قریب کھڑا ہوا اور بلند آواز میں بولا، بولو اے آدمی، بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ جبکہ وہ آدمی اس جلاد کی بات سن کر ایک بار پھر مسکرایا تھا، جبکہ اس کی مسکراہٹ کو لوگوں نے بڑی حیرانی سے دیکھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی حیران ہو رہے تھے بار بار اس کے مسکرانے سے، لیکن ایک لفظ نہیں بول رہے تھے۔ جلاد بھی اس آدمی کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا، لیکن جلد ہی اپنی حیرانگی کو چھپا لیا تھا اور جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگا، جلدی سے جلدی اپنی آخری خواہش بتاؤ تاکہ ہم اس کو پوری کریں اور تمہیں پھانسی پر چڑھائیں۔ اس آدمی نے جلاد کی بات سن کر جو خواہش ظاہر کی تھی وہ وہاں موجود تمام مجمع کو اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی حیران کر گئی تھی۔ جلاد اس آدمی کی خواہش سن کر حیران ہوتے ہوئے کہنے لگا، تم جانتے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں اس بات کا علم ہے؟ وہ آدمی سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کہنے لگا، ہاں میں جانتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں اپنی قبر کشائی کروانا چاہتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہی کہنے لگے، اے آدمی، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم کیا بول رہے ہو؟ تمہیں اس بات کا علم ہے؟ تم اپنی قبر کشائی کروانے کی بات کر رہے ہو؟ وہ آدمی ایک بار پھر سر اس بات میں ہلاتے ہوئے پورے مجمع کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جی سلطان معظم، میں اپنی قبر کشائی کروانا چاہتا ہوں، لیکن میری قبر کشائی تقریباً 3 ماہ بعد کی جائے۔ جبکہ وہاں موجود تمام لوگ حیران ہو گئے تھے۔ اس آدمی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے وعدہ لیا کہ وہ ہر حال میں اس کی قبر کشائی کریں گے تاکہ اس کی آخری خواہش پوری کی جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سن کر جلاد کو حکم دیا کہ اس شخص کو پھانسی دے دی جائے اور اس کی میت کو اس کے خاندان کے پاس بھیج دیا جائے۔ جبکہ وہ خود حیران و پریشان اپنی جگہ سے اٹھ کر محل کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسی خواہش ہے۔ ایسی خواہش والا انسان ان کے سامنے نہیں آیا تھا۔ لوگ بہت عجیب عجیب خواہشات ظاہر کرتے ہیں، لیکن اس شخص کی آخری خواہش تو ان کو حیران ہی کر دیا تھا۔ وہ مسلسل اس آدمی کے بارے میں سوچے جا رہے تھے۔ نصیر الدین کا قد تقریباً 6 فٹ کے قریب تھا۔ اس کا قد کاٹ، اس کی جسامت بہت اچھی تھی۔ وہ اپنے وقت کا ایک بہت اچھا مستری تھا۔ وہ لوگوں کے گھر بناتا تھا، لیکن جائیداد کے پیچھے اس نے اپنے چچا کا قتل کر ڈالا تھا۔ یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس وجہ سے ہی انہوں نے بنا کوئی اور بات کیے بغیر اس انسان کو پھانسی دے دی تھی اور اس کے بعد اپنے سپاہیوں کو
اس قبر کے پاس ہی حفاظت کے لیے مامور کر دیا تھا کہ کوئی بھی اس قبر کے ساتھ کوئی خرابی نہ کر سکے، کیونکہ 3 مہینے بعد قبر کشائی ہونی تھی۔ پوری رعایا میں یہ بات آگ کی مانند پھیلی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سلطنت کا ایک مجرم جس کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی ہے، اس نے اپنی آخری خواہش 3 مہینے بعد اپنی قبر کشائی کی رکھی ہے۔ سب لوگ ہی اس چیز کو لے کر بہت تجسس کا شکار تھے۔ بہت سے لوگ یہی بات سوچ رہے تھے کہ یقیناً وہ شخص اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے قبر کشائی کروانا چاہ رہا ہے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی یہی سوچ رہے تھے کہ وہ انسان بہت پر اصرار تھا۔ وہ اپنی موت کی خبر سن کر مسکرا رہا تھا۔ اس کو اپنی موت کا سننے کے بعد بھی خوف نہیں آیا تھا۔ سوچتے ہی ان کا دماغ 100 کی رفتار سے کام کر رہا تھا۔ انہوں نے مسلسل تقریباً 3 مہینے اس بارے میں ہی سوچتے ہوئے گزار دیے تھے۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق گزرتا جا رہا تھا، لیکن پوری رعایا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری سوچ اس آدمی سے ہی جڑی تھی۔ 3 مہینے کا وقت جس انتظار میں گزرا تھا، وہاں کی رعایا اور سلطان خود جانتے تھے۔ 3 مہینے بعد آج وہ وقت آ گیا تھا جب اس انسان کو پھانسی کے پندے پر چڑھایا جا رہا تھا۔ سب لوگ ہی اس قبر کے پاس پہلے سے پہنچ چکے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب اس قبرستان میں پہنچے اور وہاں انہوں نے جب رش دیکھا تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس قبر کشائی کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ وہ اتنے سارے مجمع کو دیکھ کر حیران بھی تھے اور بہت زیادہ پریشان بھی ہو رہے تھے۔ کہیں کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو سب لوگ ہی مصیبت میں آ جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد سپاہیوں کے ہمراہ ہی قبر کشائی شروع کی جا چکی تھی، لیکن جیسے کہ کچھ عرصے بعد قبر سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہاں پر موجود یہی سے لوگ چیمہ گمیاں کر رہے تھے کہ یہ آدمی بہت نیک ہے۔ اب وہ لمحہ آ گیا تھا جس کے لیے سب لوگ 3 مہینے سے بے چین تھے۔ قبر کی اب سلپیں ہٹائی جا رہی تھی۔ سب لوگ ہی حیرت کے مارے آنکھیں بڑی بڑی کیے قبر کے اندر جھانک رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا حال بھی لوگوں سے مختلف نہ تھا، کیونکہ ان کے دل میں بھی اس بات کا تجسس بہت زیادہ تھا کہ وہ لوگ اتنا زیادہ اس معاملے کو کیوں سوچ رہے ہیں۔ اور جیسے ہی آخری سلپ قبر کے اوپر سے ہٹائی گئی اور لوگوں نے جیسے ہی اندر جھانک کر دیکھا تو سب لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ بہت سے لوگ اس منظر کو دیکھ کر قبرستان سے باہر بھاگ چکے تھے، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں اور جلد ہی واپس محل لوٹ آئے تھے۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ 3 مہینے بعد قبر کے اندر ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ محل آنے کے بعد بہت گہری سوچ میں مبتلا تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ان کی رعایا میں کیا ہو گیا ہے۔ انہوں نے فوراً ہی اس کے خاندان سے رابطہ کیا اور سپاہیوں کے ہمراہ پورے خاندان کو دربار میں بلانے کا سوچا، لیکن اس سے پہلے ہی وزیر نے جوابات ان کو بتائے۔ وہ ان کو مزید حیران کر گئے کہ جس انسان کا قتل ہوا تھا وہ ابھی تک حیات ہے، اس کی سانسیں ابھی بھی چل رہی ہیں۔ سلطان یہ بات سن کر یکدم ہی خاموش ہو گئے۔ اگر وہ انسان بچ جاتا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے غصے میں آ کر آج ایک غلط فیصلہ کر چکے تھے، لیکن جو منظر آج وہ قبر کے اندر دیکھ کر آئے تھے، اس بات کے بعد انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سپاہیوں کے ہمراہ اس آدمی کے خاندان کو طلب تو کر لیا گیا تھا، لیکن وہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان لوگوں کا انتظار شدت گیری سے کر رہے تھے کہ اچانک ہی دربار کے اندر سپاہی داخل ہوئے اور ادب سے سر جھکا کر کہنے لگے، سلطان معظم، وہ لوگ آ چکے ہیں اور آپ سے ملنے کی خواہش مند ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ہی ملنے کی اجازت دے دی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایک بوڑھی عورت اور اس کے ساتھ ایک نقاب پوش عورت محل کے دربار میں داخل ہوئی۔ اس عورت کے ساتھ جو نقاب کے اندر عورت تھی وہ کوئی ادھیڑ عمر معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی گود میں ایک معصوم سا بچہ بھی موجود تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان تینوں کو ہی بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ ہر روز کی طرح آج بھی دربار لگا ہوا تھا۔ بہت سی رعایا اپنے مسئلے حل کروانے کے لیے وہاں پر جمع تھی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کا بھی مسئلہ حل نہیں کیا تھا۔
کیونکہ آج وہ ہر حال میں نصیر الدین کا مسئلہ حل کرنا چاہتے تھے اور اس کے خاندان والوں سے پوچھنا چاہتے تھے کہ یہ سب کیا ماجرا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا گلا کھنکارا اور اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، اے بوڑھی ماں، تم جانتی ہو کہ ہم نے تمہیں یہاں پر کیوں طلب کیا ہے؟ وہ عورت یہ بات سن کر کہنے لگی، سلطان معظم، مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ نے ہم لوگوں کو یہاں پر کیوں جمع کیا ہے۔ نہ جانے ہم لوگوں سے کیا خطا سرزش ہو گئی ہے۔ اگر ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے تو ہمیں معاف کر دیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بڑی عورت کی بات سنتے ہی کہا، نہیں نہیں، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، بس تم سے چند ایک سوال پوچھنے ہیں، ان کا جواب ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایمانداری سے دیں اور اس میں ذرا بھی جھوٹ کی ملاوٹ شامل نہ ہو، کیونکہ اگر تم نے ہم سے جھوٹ بولا تو یقین جانو ہم تمہاری عمر کا لحاظ بھی نہیں کریں گے اور تمہیں کال کوٹری میں بند کر دیں گے۔ بوڑھی عورت خاموشی سے سر جھکائے اور کہنے لگی، سلطان معظم، ہم مرتے مر جائیں گے لیکن آپ سے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ سلطان نے یہ بات سنی تو وہ کہنے لگے، تو ٹھیک ہے، ہمیں بتاؤ کہ تمہارے بیٹے نے تمہارے دیور کو کیوں مارا؟ وہ بوڑھی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم، اب ان سب باتوں کا کیا فائدہ جب میرا بیٹا اس دنیا سے جا چکا ہے، جس نے قتل کیا تھا اس کو سزا مل گئی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے ان ساری چیزوں کا۔ سلطان نے یہ بات سنی اور اس عورت کی نفی کرتے ہوئے کہنے لگے، جتنے سوال میں نے تم سے کیا ہے اس کا جواب مجھے دو، مجھے یہ نہ بتاؤ کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ جب اس عورت نے سلطان کو غصہ کرتے دیکھا تو وہ فوراً ہی کہنے لگی، سلطان معظم، میرے بیٹے نے اپنے چچا کا قتل غصے میں آ کر کیا تھا۔ میرے شوہر نے اپنے وقت میں ایک زمین خریدی تھی اور اس کے بعد میرے شوہر بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ہم نے میرے شوہر کے بھائی سے کچھ پیسے ادھار لیے تھے، لیکن ہمارے حالات اتنے زیادہ پیچیدہ ہو گئے تھے کہ ہم اس ادھار کو پورا نہیں کر پا رہے تھے۔ میرے شوہر بہت جلد اس بیماری سے لڑتے لڑتے اس دنیا سے کوچ کر گئے تھے، جس کی وجہ سے ہم مزید ٹوٹ چکے تھے۔ ہمارے گھر کا واحد کفیل میرا شوہر ہی تھا۔ میرے شوہر کے مر جانے کے بعد گھر کی ساری باغ دوڑ میرے بیٹے نصر الدین نے سنبھال لی۔ وہ بھی اپنے باپ کی طرح مزدور بنا تھا اور لوگوں کے گھر بناتا تھا، لیکن اس کے کام میں اتنی زیادہ صفائی تھی کہ لوگ اس کو زیادہ پسند کرنے لگے تھے۔ میرے بیٹے نے اپنے چچا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بہت جلد ہی اس کا قرض اتار دے گا، لیکن اس کے باوجود میرے بیٹے کا چچا اس بات کو قبول ہی نہیں کر رہا تھا اور ہر روز ہی ہمارے گھر میں آ کے شور مچاتا تھا۔ کچھ دن بعد تو اس نے حد کرنا ہی شروع کر دی تھی۔ وہ اب بہت برے لوگوں کو ہمارے گھر بھیج کر ہنگامہ کروا رہا تھا۔ یہ سب کچھ میرے بیٹے کو بہت ناگوار گزر رہا تھا۔ ہمارے گھر میں میری ایک جوان بہو بھی موجود ہے اور اس کا چھوٹا بچہ بھی ان سب چیزوں کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر رہا تھا۔ ایک روز میں اپنے کام سے باہر گئی ہوئی تھی اور میرا بیٹا کمانے کے لیے کام پر گیا ہوا تھا کہ پیچھے سے میرا دیور ہمارے گھر آ گیا اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا۔ گھر کے اندر میری بہو اکیلی موجود تھی، اس وجہ سے اس نے دروازہ نہیں کھولا اور منع کر دیا کہ ابھی اس وقت اماں اور اس کا شوہر گھر پر موجود نہیں ہے تو وہ دروازہ نہیں کھول سکتی۔ لیکن اس کے باوجود بھی میرا دیور مسلسل دروازہ پیٹے جا رہا تھا، جس کی وجہ سے میری بہو پریشان ہو گئی اور کمرے میں چلی گئی۔ لیکن وہ اتنا زیادہ جذباتی ہو گیا تھا کہ اس نے دروازے کو پیٹتے پیٹتے ہمارے گھر کا دروازہ ہی توڑ دیا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ جب میری بہو نے میرے دیور کو یہ کرتے دیکھا تو وہ گھبرا کر کمرے کے اندر سے بند کر لیا۔ میرا دیور بہت شاطر انسان تھا، وہ سب چیزوں کے بارے میں بہت اچھے سے جانتا تھا۔ اس موقع غنیمت جان کر میرے بہو پر غلط نگاہ ڈالی اور اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے لگا، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بر وقت میں وہاں پہنچ گئی اور میں نے ساری چیزوں پر قابو پا لیا اور اپنے دیور کو سنا کر گھر سے بھیج دیا۔ میں نے اپنی بہو کو یہ بات سمجھائی تھی کہ بیٹا مردوں کو ایسی باتیں نہیں بتاتے، لیکن اس بدہو نے ساری باتیں رات کو میرے بیٹے کے آتے ہی اس کے گوش گزار دی اور اس نے یہ بات بھی
اس کو بتا دی کہ اس کا چچا اس پر گندی نظر رکھ رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ نصرالدین آپے سے باہر ہو گیا اور اپنے چچا کے پاس بھاگ دوڑ پہنچ گیا، اور وہاں جانے کے بعد اس نے اپنے چچا کا قتل کر دیا۔ گھر آنے کے بعد وہ بہت زیادہ مطمئن تھا اور ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جلد ہی سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ لیکن یہ بات سن کر میرے طوطے اڑ گئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب سب کچھ کیسے ٹھیک ہوگا۔ میرا بیٹا قتل کر چکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ بات جیسے ہی آپ کو معلوم ہوگی آپ فوراً ہی میرے بیٹے کو پھانسی کی سزا سنا دیں گے، اور ایسے ہی ہوا۔ لیکن سلطان معظم، میرے بیٹے نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، اس نے کسی غلط انسان کو نہیں مارا تھا۔ مجھے آپ سے یہ شکوہ ہے کہ آپ نے میرے بیٹے کی ایک بھی صفائی نہیں سنی، بلکہ اس کو قصوروار ٹھہرا کر موت کی نیند سلا دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سارے واقعے سننے کے بعد صرف اتنا ہی بولے تھے، تمہارے بیٹے کے پاس کچھ ایسا موجود تھا جس کو وہ بہت سنبھال کر رکھتا ہو۔ اس سوال پر دربار میں موجود تمام درباری ہی حیران ہو گئے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کچھ جذباتی الفاظ بولیں گے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں بولا تھا، بلکہ ان کا سوال ہی بہت عجیب تھا۔ وہ عورت چند پل سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی، اور چند پل بعد جو اس نے بات بتائی وہ ان کو بھی حیران کر گئی۔ وہ کہنے لگی، سلطان معظم، میرا بیٹا اکثر اوقات ہی نقشہ نگاری کرتا رہتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک قلم ہوتا تھا اور ایک پرچے پر نہ جانے عجیب عجیب سی لکیریں بناتا رہتا تھا، اور اکثر اوقات ہی یہ بات مجھے بتاتا تھا کہ دیکھنا اماں، ایک دن میں بہت کامیاب ہوں گا اور بہت آگے جاؤں گا، یہ نقشہ میری پوری دنیا ہی بدل کر رکھ دیں گے۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی سلطان معظم کہ میرا بیٹا میرے دنیا بدلنے سے پہلے ہی مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس عورت کی باتوں کو بہت غور سے سن رہے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی اس عورت کو حکم دیا کہ تمہاری بات کو اہمیت دی جائے گی، لیکن اس سے پہلے تم ہمیں فوراً ہی وہ نقشہ دے دو تاکہ جو بات ہم سوچ رہے ہیں وہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اس عورت نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا حکم فوراً ہی بچا لایا تھا اور ایک سپاہی کے ہمراہ وہ نقشہ بھیج دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ نقشہ کھول کر دیکھا تو انہیں بہت چیزیں سمجھ آ گئی تھیں۔ وہ اپنے سپاہیوں اور وزیروں کے ہمراہ قبرستان آ گئے تھے اور مزدوروں کو حکم دیا تھا کہ مزید اس قبر کو کھولا جائے، اور جیسے ہی اس قبر کو کھودا گیا تھا تو وہ حیران رہ گئے تھے، کیونکہ اس قبر کے اندر ایک سرنگ موجود تھی۔ یہ چیز دیکھ کر فوراً ہی وہاں کے موجود گورکن کو بلایا گیا تھا۔ گورکن کے چہرے سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ایک مجرم ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس گورکن کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، ہمیں ساری چیزوں کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے، تم نے ہی نصرالدین کو یہاں سے بھاگنے میں مدد کی ہے۔ کیا تم اس بات سے ناواقف ہو؟ مجرم کی مدد کرنے والا بھی مجرم ہی کہلاتا ہے۔ وہ آدمی سر انکار میں ہلاتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے یہ سب کرنے کے لیے نصرالدین نے کہا تھا۔ ہم دونوں بچپن کے بہت اچھے دوست ہیں، اگر میں اس کا ساتھ نہیں دیتا تو یہ دوستی میں غداری ہو جاتی، اور میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس گورکن کی جانب دیکھا اور پوچھنے لگے کہ بتاؤ نصرالدین اس وقت کہاں پر ہے، کیونکہ جب ان لوگوں نے قبر کشائی کی تھی تو وہاں پر نصرالدین کی لاش بھی موجود نہیں تھی، نہ ہی کسی قسم کا کفن موجود تھا۔ اس وجہ سے ہی سب لوگ حیران ہو گئے تھے۔ گورکن یہ بات بتانے میں ہچکچا رہا تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی گرجدار آواز پر وہ سارا چٹا کھول چکا تھا کہ نصرالدین اس قبر سے نکلنے کے بعد پاس ہی گاؤں میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا تو وہ فوراً ہی اپنے سپاہیوں کے ہمراہ اس گاؤں میں پہنچ گئے تھے۔ وہاں کے لوگ سلطان کو بہت حیرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ سلطنت کے بادشاہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، لیکن سلطان نے کسی پر بھی توجہ نہیں دی اور فوراً ہی نصرالدین کے ٹھکانے پر آئے تھے، جہاں کا راستہ گورکن نے بتایا۔ سلطان اس گھر کے بہت ہی قریب موجود تھے اور ایک انسان کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے
جس کی پشت نظر آ رہی تھی وہ انسان ایک گھر بنا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہی اس آدمی کے پاس بھیجے اور ان لوگوں نے بات چیت کرنے کے بعد جیسے ہی اس کا رخ سلطان کی جانب مڑا تو ان کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ نصر الدین ہی موجود تھا، جس کو بڑے مجمع میں پھانسی دی جا چکی تھی۔ اس نے بھی سامنے سلطان کو دیکھا تو وہ ایک بار پھر مسکرایا۔ اس کے چہرے پر وہی مسکراہٹ موجود تھی جو اس دن آخری خواہش کرتے ہوئے موجود تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے حیرانگی کا اظہار کیا اور کہنے لگے، ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ تم زندہ ہو۔ تمہارا سارا ماجرا ہم تمہاری ماں کی زبانی سن چکے ہیں، لیکن یہ کیا معاملہ ہے؟ تو زندہ کیسے بچ گئے؟ اس بارے میں ہمیں بھی بتاؤ۔ نصر الدین نے یہ بات سنی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، میرے گلے کی ہڈی بڑی ہے۔ جب مجھے پھانسی دی گئی تو گلے کی ہڈی اس وقت بند نہیں ہوئی تھی اور سب لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے میں نے اپنی سانس روک لی تھی، اور آپ سب کو یہی لگا کہ میں اس دنیا فانی سے کوچ کر چکا ہوں، لیکن در حقیقت میں زندہ تھا اور اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے میں نے پہلے ہی ان سب چیزوں کو ترتیب دے دیا تھا اور قبر کے اندر ہی سرنگ بنا لی تھی، جس کی وجہ سے میں آرام سے اپنے دوست کورکن کی مدد سے باہر آ گیا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے اپنے چچا کا قتل کیا ہے، لیکن وہ انسان ایک اچھا انسان نہیں تھا۔ اس نے میری بیوی پر گندی نگاہ رکھی۔ وہ اور بھی عورتوں کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، بہت سے معصوم لوگوں کی جائیدادوں کو ہڑپ کر لیتا ہے۔ میں یہ منصوبہ کافی دنوں سے بنا رہا تھا، اس وجہ سے میں اپنی قبر کے لیے نقشہ بناتا رہتا تھا تاکہ میں اپنی قبر کے اندر پہلے ہی سارا انتظامات کر لوں، اور میری سوچ کے مطابق جب میں نے اس کو قتل کیا تھا تو اس وقت ہی وہ سرنگ بھی تیار ہو چکی تھی۔ اب میں یہاں اس گاؤں میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں اور یہ گھر اپنے گھر والوں کے لیے تعمیر کر رہا ہوں۔ اس گھر میں تقریباً اب 10 سے 15 دن کا کام رہ گیا ہے۔ جیسے ہی یہ کام مکمل ہوگا تو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں پر رہنے کے لیے آ جاؤں گا۔ سلطان نے یہ بات سنی تو وہ کہنے لگے، تم جانتے ہو نا کہ تم ایک پھانسی کے مجرم ہو، تمہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے۔ سلطان کی بات سن کر وہ آدمی ایک بار پھر مسکرایا اور کہنے لگا، سلطان معظم، آپ کی بات درست ہے، لیکن اتنا قانون میں بھی جانتا ہوں، جب ایک انسان کو پھانسی دے دی جائے اور وہ اس پھانسی سے بچ جائے تو اس کو دوبارہ پھانسی نہیں دی جاتی، بلکہ اس کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے۔ سلطان اس کی ذہانت اور اس کی باتوں کو سن کر بہت متاثر ہوئے اور اس کو معاف کر کے واپس لوٹ گئے۔ واپس لوٹتے ہی ان کے وزیر نے انہیں یہ خبر سنا دی تھی کہ نصر الدین کا چچا بھی اس دنیا فانی سے آج روانہ ہو چکا ہے۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، جس کی موت آئی ہوتی ہے اس کی موت کو کوئی شخص بھی نہیں ٹال سکتا، لیکن جس شخص کی موت نہیں آئی ہوتی کوئی کتنا بھی کوشش کر لے، موت اس کا بال بھی باقا نہیں کر سکتی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔